میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر ایک عظیم الشان مہینہ بھیج دیا۔ وہ عظیم الشان مہینہ کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، وہ رمضان المبارک کہ جس کے پانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے سال دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کے پانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے، کہ جس کے پانے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خصوصی دعوت دی کہ رمضان المبارک کے اندر شیطان بند ہو چکا ہے اور رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر مرحمت فرما دیا۔ وہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر بھیج دیا، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا وہ گزر چکا ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ گزر چکا ہے، اور جس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا وہ چل رہا ہے، جس کی آج 23ویں تاریخ ہے، جس کی آج 23ویں تاریخ ہے۔ 23واں رمضان المبارک آج میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا سال ہمیں رمضان المبارک میسر ہو یا نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے، درگزر کرنے کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر کوئی ایک نیک کام کرو گے، اعمال نامے میں 70 نیک کام لکھے جائیں گے۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے، 70 روپے لکھے جائیں گے۔ ایک فرض نماز ادا کرو گے، 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ایک نفل ادا کرو گے، فرض کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے لیے صبح سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ان دریاؤں کے اندر، ان سمندروں کے اندر، ان نہروں کے اندر اور ان جھیلوں کے اندر اور جہاں کہیں بھی مچھلیاں موجود ہیں، ان تمام مچھلیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتی رہو۔ اب ایک مچھلی، دنیا میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تعالی نے بنائی ہیں کہ اگر ایک مچھلی ایسی نکال دے کہ جس طرح پانی کا جہاز ہوتا ہے جس کے اوپر کئی منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، وہ ایک مچھلی اس کو ایک نوالے کے اندر کھا جائے۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں۔ اب مچھلیوں میں بھی خوبصورت رنگ والی مچھلیاں، کالی مچھلی، گوری مچھلی اور پیلی مچھلی اور نیلی مچھلی اور لال مچھلی اور گلابی مچھلی اور پنک مچھلی اور طرح طرح کے کلروں والی مچھلی، الگ الگ کلروں والی مچھلی، ملٹی کلر والی مچھلیاں، چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، درمیانی مچھلی، سب سے بڑی مچھلی، اس دنیا سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ پاک نے سمندر کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مچھلیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے دعائیں کرو۔ اب اسی طرح آپ نے بعض مچھلیاں ایسی دیکھی ہیں کہ جس کو انسان کھاتا ہے، اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں کہ جن کو انسان نہیں کھاتا، جن کو انسان نہیں کھاتا۔ تو جو کھانے والی مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں، اور جو کھانے والی نہیں ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی عظیمت، یہ صرف رمضان المبارک کی برکت سے۔ ورنہ یہی روزہ رمضان المبارک کے علاوہ رکھیں، یہی روزہ رمضان المبارک کے علاوہ رکھیں، مچھلیاں دعائیں نہیں کریں گی، مچھلیاں دعائیں
نہیں کریں گی، صبح سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے دعائیں نہیں کریں گے۔ یہ صرف رمضان المبارک کی برکت ہے کہ صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی روزہ نہ رکھے، اس کے باوجود بھی کوئی اس کی قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، اس روزے کی حالت میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ اس ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ اب اگر یہی سجدہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ کریں تو اعمال نامے میں 2500 نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی، ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کی حالت میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اس ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں کہ جس کے سائے کے نیچے اگر 500 سال بھی کوئی عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اگر یہی سجدہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ کریں تو یہ جنت میں اتنا بڑا درخت نہیں بنے گا۔ تو میرے دوستو، اس رمضان المبارک کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت افطاری کے وقت 10 لاکھ مسلمان بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں، 10 لاکھ مسلمان بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے پھر 10 لاکھ کر دیتے ہیں، تیسرا روزہ ہوتا ہے پھر 10 لاکھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پورے رمضان المبارک 30ویں روزے کو 3 کروڑ مسلمانوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے 30ویں روزے تک 3 کروڑ مسلمان بندوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس 30ویں رمضان کی افطاری کے وقت ان 3 کروڑ کو ڈبل کر دیتے ہیں اور 6 کروڑ مسلمانوں کی بخشش الگ کرتے ہیں اور 3 کروڑ کی الگ کرتے ہیں، تو ٹوٹل پورے مہینے میں 9 کروڑ مسلمانوں کی بخشش اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے کر دیتے ہیں۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ اس رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا، اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کو یاد کرنا، اس رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے خود کو بچانا، اس رمضان المبارک کے اندر جو دیگر مہینوں میں گناہ ہوتے تھے اس رمضان میں اس سے بچنا، خوب عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب